ایک ساتھی کمنٹ میں پوچھ رہا تھا کہ ہر درس میں ڈاکٹر صاحب کا ذکر ہوتا ہے، دیدار بھی کروائیں، تو آپ دیدار کروائیں یا ڈاکٹر صاحب کی تصویر لیں؟ کل ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بھئی طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی میں بعض اوقات آتا ہوں کہ میری حاضری لگتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق بورڈ پہ لکھا ہوا ہے تھوڑا وہ پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بھی پیدا کیا اور اکیلا چلا بھی رہا ہے۔ مخلوق میں انبیاء، اولیاء، فرشتے، جنات سارے اس کے پیارے ہیں، مگر خدائی اختیارات کسی کو بھی حاصل ہو، خدائی اختیارات کسی کو بھی حاصل نہیں، اور کائنات کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے بھی وہ مالک نہیں۔ مالک اور خالق کون ہے؟ اکیلا اللہ۔ اس پہ پھر ہم نے دلائل دیے تھے۔ کل ہم نے حامیم سورہ احقاف اور اس کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 بطور تائید بتائی تھی کہ خالق بھی اللہ، پھر خلقت میں شرکت بھی نہیں ہے، اور جو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں، کسی آسمانی کتاب میں بھی نہیں، کوئی آثارات من علم وہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو شخصیات دنیا کی اپنی طبعی زندگی گزار کر قبر میں چلے گئے، اب یہ لوگ ان کی قبروں پہ جا کر پکارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کی وہ پکار کو ان کی پکار کو اور کیوں نہیں سنتے؟ قیامت تک کوئی پکارتا رہے دھرنے دے کر۔ قرآن کہتا ہے وہ ان کی پکار کا جواب ہو، کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس عمل کو قرآن نے کہا یہ شرک ہے، اور یہ محبت میں مانگتے رہیں، قیامت کے دن وہ بزرگ ان کے ہو جائیں گے اعداءً، کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا۔ تو یہ آیتیں آپ نے کل سنی۔ پھر قطمیر، نکیر اور فتیل کتنی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ نے چیلنج کر کے کہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد تک کائنات میں بڑے بڑے لوگ آئے، پڑھے لکھے آئے، سائنسدان آئے، تجربہ کار آئے، سکندر جیسا بادشاہ بھی گزرا، سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ بھی گزرا، داؤد علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی گزرے، موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم بھی گزرے، اور ابراہیم خلیل جیسا نبی بھی گزرا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے مجھے اچھے لگتے تھے، میں ان کو اچھا لگتا تھا، میری محبت میں آگ تک کے اندر کودنا انہوں نے گوارا کیا۔ یہ سارے تعلقات اپنی جگہ، لیکن یہ سارے
کتمیر، نکیر اور فتیل کے بھی مالک ہو نہیں۔ کھجور کی گٹلی اور گٹلی کے اوپر جو جلی ہے، اللہ کہتا ہے یہ سارے اس جلی کے بھی مالک ہو نہیں۔ اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ کیا، آپ کو میں نے بتایا ہوگا، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگو اس کھجور کو قبر کی مانند سمجھو۔ کھجور کو کیا سمجھو؟ قبر۔ گٹلی کو سمجھو مردہ، اور جلی کو سمجھو کفن۔ میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو لوگو وہ تو اپنے کفنوں کے بھی مالک ہو نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نا تھوڑا اور سمجھا رہے ہیں۔ مکڑی، اللہ کو توحید اتنی پیاری ہے نا کہ لوگ شرک سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں۔ اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا کہ ہر گناہ گار کا گناہ بخشا جائے گا، لیکن شرک کبھی معاف ہو؟ بڑے سے بڑا گناہ گار رب چاہیں گے معاف کر کے اس کو جنت میں بھیج دیں گے، لیکن جس طرح سوئی کے سوراخ سے، بولے نا جی یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح رب کی جنت میں کوئی مشرک داخل ہو نہیں ہو سکتا۔ پڑھتا رہنا وظیفے، کس کام کے وظیفے بھائی؟ اندر گند چھپا ہوا ہے، مریض ہے، ڈاکٹر نے پرہیز بتایا، پرہیز کرتا نہیں، صرف دوائی کھائی جا رہا ہے، تو یہ دوائی تو اثر ہو اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک پرہیز ہو نہیں ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی تائید ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ روزے کا خیال نہ رکھے، اس کے آداب کا خیال نہ رکھے، چند لوگ وہ ہیں کہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ روزے کے آداب کا خیال رکھیں گے تو روزے کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح بھائی عقیدہ درست ہوگا تو نیکیوں کا ثواب ہو ملے گا، اور عقیدے میں گند ہے تو پھر صرف نیکیوں سے ثواب ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو توحید محبوب تھی، پیاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کو سمجھایا تو سمجھاتے ہوئے پھر اللہ نے بڑی سے بڑی مثالیں دی، اور پھر رب نے کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ رہ جائے۔ اللہ نے ہر ذہنی سطح کا خیال رکھ کے مکھیوں کی مثالیں بھی دیں، مچھروں کی مثالیں بھی دی، اور مکڑی کے جالوں کی مثالیں دے کر سمجھایا میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ تو یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ صفحہ کھول لیجیے آپ نے۔ یا ایھا الناس، پوری دنیا انسانیت کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، ماننے والے نہ ماننے والے، مسلمان غیر مسلم، پوری دنیا انسانیت کو، یا ایھا الناس، پوری دنیا کے لوگوں، ضرب مثل، اللہ ایک مثال بیان کرنے لگا ہے۔ بعض اوقات نا مثالوں سے چیزیں جلدی سمجھ آتی ہیں، انداز بدل بدل کر اللہ نے آدم کی اولاد کو سمجھایا۔ ضرب مثل، رب ایک مثال بیان کرنے لگا ہے، لیکن اس مثال کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے۔ فاستمعوا لہ، ایک ہے سمع یسمع، ایک ہے سمع یسمع، سننا، یہاں صرف سننا نہیں ہے، استمعوا لہ، دل کے کان کھول کے سننا۔ اللہ ایک مثال دینے لگا ہے، اس مثال کو دل کے کان کھول کے سننا۔
یا اللہ اتنی تاکید، کیا مثال دینے لگے ہیں؟ انا، بے شک، پکی بات ہے، تاکید ہے۔ پہلے کتنی تاکیدیں آئیں؟ مثال بیان کرنے لگے ہیں رب، ساری دنیا سنے، دل کے کان کھول کے سنو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے انا، بے شک، پکی بات ہے، الذین، وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، الذین، وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ کسی کا نام لیا جی؟ نام تو نہیں لیا نا۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پکار کی جائے وہ رب کا غیر ہے، جس کی بھی عبادت کی جائے وہ رب کا غیر ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا، لن یخلقوا، یہاں بھی تاکید ہے، لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے۔ خلق یخلق، پیدا کرنا، لن یخلقوا، نہیں پیدا کر سکتے، ذباباً، میں نے کہا نا یہ تنوین کبھی تعظیم کا معنی دیتی ہے اور کبھی تقلیل کا معنی دیتی ہے۔ یہاں قلت کا معنی دیا جا رہا ہے، حقارت کا۔ اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ جن کی تم پکار کرتے ہو، لن یخلقوا ذباباً، ایک ادنا مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا، ایک ادنا مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بلا لو ان کو بھی، بڑے بڑے کاریگر لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، والمعولہ، سب کو جمع کر لو جن پہ تمہیں ناز ہے کہ وہ بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، چلو ان کو بھی بلا لو۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کام کوئی بھی، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ بڑا ذرا مشکل پیپر تھا، اب ذرا آسان، مکھی تو تم پیدا کر نہیں سکتے ہو، مکھی پیدا کرو گے تو پہلے مکھی پیدا کرنے کا مٹیریل اکٹھا کرنا پڑے گا۔ مکھی پیدا کرنے کے لیے جب مکھی پیدا ہو جائے گی، بن جائے گی، پھر بنانے کے لیے بھی اس کی ٹانگیں، اس کے پر، مکھی کی بھی 2 آنکھیں، اس لیے تو بندہ کرتا ہے ناک پہ مارنے کے لیے، اس سے پہلے وہ اڑ جاتی ہے۔ مکھی پیدا کریں گے تو اس کی 2 آنکھیں بنانی پڑیں گی، ناک پیدا کرنا پڑے گا، اس میں قوت حس رکھنی پڑے گی، پھر اس کے اندر معدہ فٹ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اڑنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، اور اس میں روح ڈالنی پڑے گی۔ رب کہتا ہے یہ سارے کام تم نہیں کر سکو گے۔ اور حیات الحیوان والا معروف کتاب ہے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، حیات الحیوان، وہ کہتے ہیں جو اعضاء اللہ پاک نے ایک اونٹ میں فٹ کیے ہوئے ہیں، وہی تمام اعضاء اللہ پاک نے ایک مکھی میں بھی فٹ کیے ہوئے۔ اونٹ کے جسم سے لے کر ایک مچھر اور مکھی تک ہر زیرو چیز کی وہ ساری ضرورتیں اللہ پاک نے اس کے اندر فٹ کی ہوئی۔ اللہ کہتا ہے یہ کام تو مجھے پتا ہے تم نہیں کر سکو گے، چلو ایک کام اور آپ کے ذمہ لگاتے ہیں، جن کو تم سمجھتے ہو یہ بڑے کرنیاں برنیاں والے ہیں، وَإِن، اور اگر، يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا،
ایک بادب لفظ ہے اٹھا کے لے جائے، اٹھا کے لے جائے مکھی کوئی چیز، لا یستنقذوہ منہ، تو وہ مکھی جو چیز اٹھا کے لے گئی، لا یستنقذوہ منہ، اس کو وہ چھڑا نہیں سکتے۔ میں نے مانا کیا ہے، حق ادا نہیں ہوا۔ لا یستنقذوہ وَإِن یسلبہم الذباب، سلب کا جو معنی ہے نا وہ کچھ اور ہے۔ کیا معنی ہے جی؟ ہاں جی، سلب کرنا، چھیننا، اور چھیننا کس کو کہتے ہیں؟ یہ کاغذ ہے یا رومال ہے، میرے پاس آج ہے نہیں ہے، ادھر سے میں کھینچ رہا ہوں، ادھر سے ڈاکٹر صاحب کھینچ رہے ہیں، ادھر سے میں کھینچ رہا ہوں اور ادھر سے ڈاکٹر صاحب کھینچ رہے ہیں، تو جو لے کے جائے گا ڈاڈا وہی ہوگا نا، طاقتور وہی ہوگا نا جو لے کے جائے گا، اور جو کمزور ہوگا اس سے چھوٹ جائے گا۔ اور یہ اب اتنا کمزور ہے، جو کھینچتا تھا پھر ہار گیا، اتنا کمزور ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے اب چھڑا بھی نہیں سکتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مکھی آئی، دسترخوان شریف لگا ہوا ہے اور نیاز شریف اس پہ ڈالی ہوئی ہے، حلوہ شریف پڑا ہوا ہے، مکھی آتی ہے، اب تو وہ بھی شریف ہے۔ میں آپ کو بات سناؤں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کل کی خبر آپ نے پڑھی ہے، اڈیالہ روڈ پہ آج سے 2 ماہ پہلے ایک بلہ دفن کیا، پھر اس پہ مزار بنایا اور باہر لکھ کے لگایا پیر سید نور شاہ سرکار۔ کیا نام لکھا جی؟ پیر سید نور شاہ سرکار۔ بلے کی قبر بنائی، خوب چمکایا اس کو، پورا مزار بنایا۔ تو جس نے دفن کیا تھا نا، اس نے پھر میڈیا والوں کو بتایا، پھر تھانے والوں کو بتایا، پھر کل قبر کشائی شریف ہوئی، قبر کشائی ہوئی، اور پھر وہ ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے، بعد میں آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، آپ نے دیکھی بھی ہوگی۔ بلہ شریف نکلا اندر سے، اس کی چمڑی شریف بھی نظر آ رہی تھی، بوتھی شریف بھی اس کی نظر آ رہی تھی۔ وہ بلہ دفن کیا، جانماز میں دفن کیا، ساتھ قرآن پاک کے مقدس اوراق بھی تھے، نعوذ باللہ۔ اور جو حضرات گئے تحقیق کے لیے، مزار اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے جوتے اتار دو، جوتے اتار دو، اور کہا صلاۃ والسلام پڑھ کے اندر جاؤ، درود و سلام اور فاتحہ پڑھ کے اندر داخل ہو۔ اور پولیس نے اس فیملی کو آج سے 4 دن پہلے، یعنی 22 تاریخ کے قریب، انہیں فرانس بھگا دیا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، پتہ چل گیا، ہر بندے کو پتہ چل گیا، ورنہ کتنی سرکاریں لیٹی ہوئی ہیں، ایک بات لطیفے کی، لیکن اب لطیفہ نہیں، اب مجھے وہ حقیقت لگ رہی ہے، حقیقت لگ رہی ہے مجھے۔ ایک بزرگ تھے پیر، اور ڈاکٹر صاحب کی طرح میں اور وہ ان کے مرید بھی بن گئے۔ بڑے جو پیر تھے وہ حج پہ جانے لگے، تو اپنا نائب چیلا بنا کے چلے گئے۔ اب وہ حج پہ چلے گئے، پرانا دور تھا، حج اتنی جلدی 30-40 دن میں واپسی تو ہوتی نہیں تھی، 6 ماہ لگتے تھے۔
اسے کہا بھائی چیلے خیال رکھی. چیلے نے کہا پھر مجھے کب موقع ملتا ہے، جو بھی نذرانہ آ رہا ہے ادھر بڑے پیر صاحب کے گھر بھیجتا نہیں ہے، جو آ رہا ہے ہڑپ کرتا جا رہا ہے، جو آ رہا ہے ہڑپ کرتا جا رہا ہے. پیر صاحب جب واپس آئے نا بڑے غصے ہوئے اس کے گھر والے کہ کیسا چیلا تو نے جو ہے نا وہ پیچھے نائب رکھا تھا، ہمیں تو اس نے ایک دانہ بھی نہیں دیا ہے. اس نے کہا نکل جہاں سے میرے دربار سے. ان کا حضرت اتنا عرصہ خدمت کی ہے نہ نکالیں. کہا نکل. جب دیکھا کہ یہاں رہنے نہیں دیتے کہتا حضرت اچھا اس طرح جاتے جاتے مجھے یہاں کی کوئی نشانی تو دے کے جائیں نا. کہا تو اس قابل نہیں ہے. ادھر باہر کتی تھی ایک، یہ لے کے چلا جاؤ. کتی لے کے چلا گیا. تھوڑا آگے گیا 3-4 کلومیٹر، وہ ادھر مر گئی اور اس نے کل بلے والوں کی طرح اس کتی کو دفنا دیا. 3-4 مہینے کے بعد کوئی اور آیا، اس نے کہا واہ واہ کوئی بڑی سرکار ہے، اس نے گنبد بھی بنا دیا. 3-4 مہینے کے بعد بڑے حضرت آئے، دورہ لگا ان کا، دیکھا تو وہی ہمارا پرانا راندہ درگاہ وہ کیا ہوا چیلا تھا. تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ کہا ادھر. کون سرکار ہے؟ اکھے جی یہ وہی سرکار ہے جڑی تساں دیتی ہے میں نے. آگے سے وہ بڑے کہتے ہیں چپ کر جا، چپ کر جا، یہ نسل ہی ولیاں نہیں ہے، میرے کل جڑی ہے وہ اس نے نانی ہے، چپ کر جا. سید پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ مدینہ میں. اتنے سید ٹونوں نال اتھوں نہیں لبنے جتنے سید پاکستان کی گلی اور کوچوں میں. اور کئی لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے سامنے سید بنتے ہیں، پیچھے سے کچھ اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نئی جگہ آئے سید بنے اور عملیات شروع کر دی. سیدوں کا تعویذ چلتا ہے، وہ کل تعویذ کل پکڑا گیا نا. پیر سید نور، پورا کیا نام ہے جی؟ نور شاہ سرکار. آپ نے دیکھا نا، پیر سید نور شاہ سرکار. اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے تم سب کی حالت یہ ہے، کتے بلے، سمجھ آ گئی نا جی؟ ان کی قبریں بنا کر پوجنے والوں سنو، تم سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی اگر تم سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف طالب والمطلوب. اللہ اکبر اللہ، بہت عجیب جملہ ہے. ضعف بہت ہی زیادہ کمزور ہے، طالب بھی اور مطلوب بھی. طالب بھی اور مطلوب بھی. جو غیر کے در پہ گیا وہ بھی کمزور ہے، اور جس کے در پہ یہ گیا وہ بھی کمزور ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے ایک شکوہ کرنے لگا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے گلہ اور شکوہ کرنے لگا ہے. جس طرح باپ ماں مل کر بیٹوں کی پیدائش سے لے کر شادی کروانے تک تعلیم اور تربیت کا لمحہ بلمحہ خیال رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں ڈگریاں دلواتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں نوکریاں ملتی ہیں، پھر ان کے بعد اس کی شادیوں کا انتظام ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بچے اور بیویاں لے کر وہ الگ ہو جاتے ہیں. اب بوڑھے ماں اور باپ دیکھتے ہیں، ترستے رہتے ہیں کہ یہ بچے ہمیں ملنے کے لیے کبھی کبھی آیا کریں، ہمارا خیال رکھا کریں. جب نہیں رکھتے نا، پھر وہ آپس میں دوستوں سے کہتے ہیں یار اساں پترا نہیں ہر موقع تے کیڑ خبر لئی، تعلیم دلوائی، پیسے خرچ کیے، اپنی جوانی جیسی قیمتی چیز اس اولاد کے لیے صرف کر دی، لیکن آج ہمیں عید پہ بھی ملنے کے لیے نہیں آتے. یہ شکوہ ہوتا ہے. رب کہتا ہے میں نے اس انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے سے لے کر مرنے تک اس کی ہر ضرورت کا خیال خود رکھا. کیوں؟ ہماری ضرورتوں کا رزاق کون ہے؟ اللہ. خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ آسمان کو کام میں لگا کر، زمین کو کام میں لگا کر، بارش برسا کر، سورج روزانہ کام میں لگا ہوا ہے.
چاند روزانہ کام میں لگا ہوا ہے، ہوا روزانہ کام میں لگی ہوئی ہے، یہ سارا کارخانہ عالم کام میں لگا ہوا ہے اس انسان کی خدمت کے لیے۔ اور اس انسان سے کہا تھا تو نے اپنی اس پیشانی کو صرف میرے سامنے جھکانا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے تو نے نہیں جھکانا۔ اور اسے جب کہا غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنی، اس نے غیر اللہ کے سامنے تو جھکائی، رب کے سامنے نہ جھکائی۔ اللہ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدری، ما قدر اللہ حق قدری۔ اللہ کہتے ہیں میری جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، میرے بندوں نے میری قدر ہو۔ اللہ اکبر۔ غیرتی اولاد کے لیے اتنا کافی ہے نا کہ اسے پتہ چل جائے میری ماں اور باپ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارا خیال ہو نہیں رکھتا، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ رب بڑھ گیا کہ مار اللہ حق قدری، حالانکہ اللہ کو ہماری قدر کی کیا ضرورت ہے؟ تسبیح کے لیے، تحمید کے لیے فرشتے کافی ہیں۔ پیدائش سے پہلے ہی تو انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور رب نے اس وقت کہا تھا چپ ہو جاؤ، انی اعلم ما لا تعلمون۔ سمجھ آ گئی نا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس کو ہماری تقدیس کی، تعریف کی، حمد کی، ثنا کی، سجدوں کی کوئی ضرورت ہو نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا اس طرح اس انسان نے میری قدر ہو، اور کوئی بات نہیں ہے، آئے گا ہمارے شکنجے میں۔ ان اللہ لقوی، وہ بڑا زور آور ہے، وہ بڑا زور آور ہے، العزیز، اور وہ بڑا زبردست ہے۔ بارہ خلاصہ کلام یہ ہوا ساری دنیا مل کر ایک مکھی بھی پیدا، اور مکھی اگر کوئی چیز چھین کے لے جائے تو چھڑا بھی۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ باقی ہر زیرو چیز، خواہ وہ انسان ہے یا حیوان، منہ میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے، اب ہم سمجھتے ہیں معدہ صرف یہ ہے، نہیں، زبان کے ٹکراؤ سے بس معدے کا کام شروع ہو گیا۔ زبان سے ٹکرایا، یہ جو لعاب ہلی، پانی آیا، ٹھیک ہے، اس سے ہاضمے والا کام شروع ہو گیا۔ دانت ہلے، ہاضمے کا کام شروع ہو گیا۔ اندر نوالا گیا تو ہاضمے کا کام شروع ہو گیا۔ پھر آگے جا کر رب کا کارخانہ ہے، ٹھیک ہے، فضلہ الگ ہو گیا، خون الگ ہو گیا، اور پھر آگے اس کی سپلائی پورے جسم کے اندر۔ یہ تو کارخانہ عالم ہے ہی ہے۔ مکھی ایک ایسا جانور ہے، جدید سائنس کہہ رہی ہے کہ مکھی ایک ایسا جانور ہے کہ اس رزق جو خوراک ہے، زبان ٹچ ہوتے ہی اس کی ہیئت فوراً تبدیل کر دیتی ہے، یعنی اس کو ذرے کو حاصل کرنا چاہے بھی نہ تو وہ ذرہ رہتا ہی نہیں ہے۔ جو کام معدے نے 6 گھنٹے بعد جا کے کرنا ہوتا ہے، اس مکھی کی زبان میں وہ تاثیر ہے کہ وہ کام بس لمس ہوتے ہی شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاہے پکڑنا چاہے تو پکڑ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔